السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہوگا دماغ کے حوالے سے کہ ایک صحت مند انسان کے دماغ کے کھوپڑی میں یہ ہے کیا، یہ ہمارا دماغ کیا کیا کام سر انجام دیتا ہے پورے باڈیز میں۔ تو دماغ کے حوالے سے، نیورونز کے حوالے سے اور سگنل کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی اور کمر کے اندر جو ریڑھ کا ہڈی ہے اس کو ہم لوگ آسان بھاشا میں، آسان لفظ میں اس کو حرام ہڈی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک نس جاتا ہے جس کو اسپائنل کارڈ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جسم میں کیا کام کرتا ہے، دماغ اللہ پاک نے ہمارے جسم کو کس وجہ سے دیا، کیوں دیا، دماغ کے بارے میں مکمل جانکاری کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر کریں کیونکہ میں ہر نئے اچھے انفارمیشن معلومات آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے دل دیا، دل ہمارا پورے جسم کا بادشاہ ہے اور دماغ ہمارے جسم کا وزیر ہے۔ دل و دماغ دونوں مل کر یہ جسم کا ایک اہم حصے ہیں۔ دل اگر نہ ہو جائے تو بھی انسان کسی کام کا نہیں، یہ ناکارہ ہے، انسان مر سکتا ہے، یعنی کہ دل پمپنگ کرتا ہے خون کو اور خون ہمارے پوری باڈیز میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو دل نہ ہو تو بھی انسان ختم ہے، انسان کو دماغ نہ ہو تو بھی انسان زندہ تو رہ سکتا ہے لیکن کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو دل انسانی جسم کا اہم اجزا ہے، آرگنز ہے، یعنی کہ دل بادشاہ ہے اور دماغ اس کا وزیر ہے۔ تو دماغ ہمارے جسم میں نیورونز کے ذریعے یعنی کہ سگنل کے ذریعے ہمارے جسم میں پیغامات کو پہنچاتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح نیورون کے ذریعے، سگنل کے ذریعے ہمارے ہر ایک آرگنز کو، جو جسم کے ہر ایک اجزاء کو سگنل کا کام کرتا ہے۔ سگنل یعنی کہ سوچنے، سمجھنے اور دل کی دھڑکن، آنکھ پلک جھپک، یہ ہاتھ کا ہلنا، یادداشت کرنا، پڑھنا، سوچنا، سمجھنا، یہ سب ہمارے نیورونز کا کام کرتے ہیں۔ نیورونز ہمارے پورے باڈیز میں سگنل کا کام کرتے ہیں اسپائنل کارڈ کے ذریعے۔ تو ٹھیک اسی طرح ایک صحت مند انسان کا دماغ کمزور کیوں رہتا ہے، یادداشت کی کمیاں کیوں رہتا ہے، اور یعنی کہ ایک صحت مند انسان کو اچانک دورے پڑتے ہیں، دماغی جھٹکے لگتے ہیں، وہ بھی نیورون سگنل ڈراپ ہونے کی وجہ سے، سگنل بلوکیج ہونے کی وجہ سے، سگنل کا کام رک جانے کی وجہ سے انسان کو دورے پڑتے ہیں، جھٹکے پڑتے ہیں، جس کو ایپیلیپسی سیزر بھی کہا جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ہمارے جسم کا مین انجن دل ہے، دل کے بعد پھر دماغ ہے، دماغ پیغامات کو پورے باڈیز میں پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح فالج کا ہونا، آنکھ کا کمزور ہونا، ناک کا کم سنائی دینا اور پورے باڈیز میں چلنا دوڑنا، یہ سب کام ہمارے اسپائنل کارڈ کے ذریعے برین سے ہی اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لینا چاہیے کہ ایک صحت مند انسان، چاہے وہ بڑا ہو یعنی کہ 40 سال سے کم عمر والا ہو یا معصوم بچہ ہو جس کا عمر کم از کم 6-7 سال سے اوپر ہو، تو اچانک اس کو یادداشت کی کمیاں، دماغی مسئلے، پاگل پن اور الٹے سلٹے باتیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تیز دماغ کے بھی ہوتے ہیں، تو یا تو پھر پیدائشی ہوتے ہیں یا تو پھر وہ پیدا ہونے کے بعد اچانک اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم ڈپینڈ کرتا ہے برین پہ، کیونکہ آج کل ہمارے سوشل میڈیا میں موبائلز کا یوز ہونا عام بن چکا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا عمر کا ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو چاہے وہ غیر اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ مل حضرات میں جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ہو، یا گاؤں دیہاتوں میں جو ہمارے ولیجز میں زمینوں میں کام کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، موبائل کی وجہ سے ہمارے دماغ کی سسٹم آؤٹ ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ انسان کا ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے دو جہان آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم کھاؤ، کم پیو، کم سو، یعنی کہ کم کھانے سے بھی ہمارا جسم کا صحت برقرار رہتا ہے۔ تو کم پینے سے یعنی کہ جو بھی خوراک ہم پئیں کم تو بھی ہمارا صحت برقرار رہتا ہے، اور کم سونے سے ہمارا جسم برقرار رہتا ہے۔ ہم ایک تو زیادہ سوتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ پیتے ہیں، کم کھاؤ، کم کھانا پینا، اس سے ہمارا نروس سسٹم میں بلاکیج آتا ہے، کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے، جسم میں سوجن آتا ہے، موٹاپا آ جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ہمارے آرگنز بھی اسی طرح کام نہیں کر پاتے ہیں، جتنا ہم انہیں جو خوراک دیتے ہیں اس سے ڈبل خوراک دیتے ہیں، اس سے زیادہ خوراک دیتے ہیں تو وہ زیادہ کام کرتے ہیں،
تو ٹھیک اسی طرح جتنا بھی زیادہ خوراک کھائیں گے، جتنا بھی زیادہ موویز دیکھیں گے، ہمارا برین سسٹم اتنا ہی دھڑکنے لگے گا، اتنا ہی زیادہ کام کرنے لگے گا۔ جتنا اس کا محدود حد ہے، اس محدود حد سے زیادہ ہم اسے کام لیں گے تو لازمی وہ بھی ڈیمیجز ہوگا۔ ایک گاڑی ہے، اس کا بھی آخر انجن ٹائرز بھی ختم ہوتے ہیں جتنا وہ زیادہ یوز کریں گے۔ تو ٹھیک اسی طرح ان ریگولرز خوراکس، فوڈز، آئلس، فارمی جو چیز ہم زیادہ کھاتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا جسم حرکت کرنے لگتا ہے، ہمارا جسم زیادہ کام کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا برین سسٹم، ہارٹ سسٹم، ہمارے پورے ہر ایک آرگنز اسی طرح زیادہ کام کرنے لگتا ہے۔ میرا کہنے کا یہ مقصد ہے، اپنے رات کو عشاء نماز کے بعد فوراً سونا چاہیے، صبح فجر کی نماز میں فوراً اٹھنا چاہیے، کم کھائیں، کم پئیں، کم سوئیں، اس سے صحت برقرار رہتا ہے۔ ایکسرسائز، ورزش کرنا لازمی ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا عمر کا ہو۔ تو مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں، میرا ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ لمبے ویڈیوز آج کل کوئی نہیں دیکھتا۔ مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں، آپ کے دل میں، آپ کے من میں کوئی سوالات ہو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں 24 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ آپ کا رپلائی دے دوں گا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کو اگر میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں، واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی۔ شکریہ۔